बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी इस वीडियो का अनवान है माशरती समाजी तन्हाई। जी हाँ, और सॉरी यार, मैं तुहानू सलाम करना तो भुल ही गया। और जनाब आ देखो, पहले सलाम जे, माफ़ी दे दो, मैं भुल गया। तो जनाब, इस वीडियो का अनवान है माशरती समाजी तन्हाई। ये कोई नई बात नहीं। अमरीका और मगरब, तरक्की याफ्ता कौमें मगरब की, वो तो इस मर्ज़ को भुगता चुकी हैं और वो अब इससे जान छुड़ाने वाली हैं। लेकिन हम पे ये नई नई वारद हुई है और हमको इसलिए महसूस नहीं हो रही। अभी अपनी शिद्दत के साथ हम पे वारद नहीं हुई, इसलिए हमें महसूस नहीं हो रही। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मेरे जैसे जितने हैं और अहले दानश्वरों को, अहले फ़िक्र को, कि वो भी इस बारे सोचें और हमारी अहमकों की रहनुमाई फरमाएँ। इसके लिए हमारी ज़हन साज़ी करें, राय अमा कायम करें, राय साज़ी करें। पाकिस्तान का हर कसो नाकस, छोटा बड़ा, मर्दो ज़न, ख़वातीनो हज़रात इंतहाई सूरत से, तेज़ रफ्तारी से माशरती तन्हाई के गड़े में लड़खते जा रहे हैं। अल्लाह पाक हमें इससे बचा ले। मैं किसी की बात तो क्या करूं, अपनी बात करता हूं। हम घर में 3-4 फर्द होते हैं और बमुश्किल से वो हम रात को इकट्ठे होते हैं। अपनी दुनियावी मजबूरियों की वजह से, रोटी रोज़गार की वजह से हम रात को इकट्ठे होते हैं। जब इकट्ठे होते हैं तो तब भी हम एक कमरे में होकर, एक घर में रहते हुए, एक कमरे में होते हुए हम फिर भी तन्हाई का शिकार होते हैं। लेकिन अभी हमें महसूस नहीं हो रही। ये इब्तदाई अमल है, बहुत बढ़ चुका है, लेकिन हमें अभी इसके साथ हम पर असरात इसके जो ना वो खुद असर पजीरी नहीं हुई, तो अभी हमें महसूस नहीं हो रहा। लेकिन ये बहुत आगे तक मर्ज फैल चुका है। वो इस तरह कि हमारे पास सस्ते सस्ते चाइना के मोबाइल हैं, नेट हमने लगाया हुआ है जिसका हम मंथली रेंट देते हैं। हमारे पास वो टूटियाँ भी हैं, हम अपनी अपनी टूटी अपने अपने कान में लगा लेते हैं और सभी उसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर उंगलियां फेरनी शुरू कर देते हैं। पहले हम 8-9 बजे तक सो जाते थे, अब हम निस्फ शब गुजरने के बाद सोते हैं और बाद भी पता नहीं आखिरी बचर हम में कब सोता होगा हमारे घर का फर्द। मैं तो तकरीबन 1-2 बजे सो जाता हूँ रात को। हाँ जी हाँ, 1-2 बजे। लाइट जलती है, ना भी लाइट जलती हो तो ये मोबाइलों की लाइट जलती है, तो वो नींद नहीं आती। वैसे भी ये नशा इतना बुरा नशा है कि शायद जुनून से भी बुरा नशा हो ये इंटरनेट का, या मोबाइल का, टच मोबाइल का, या स्मार्ट मोबाइल का। तो फिर मैंने तो अब अपनी मसरूफियात एक पैदा कर ली है। वो मेरा दोस्त है, बहुत वफादार दोस्त है, मेरा मेहरबान मुहसन दोस्त है, मेरा गुड बॉय। वो मेरी बेटी का, छोटी का पालतू डॉगी है। उससे मैं गुड बॉय, उसके मैंने बहुत नाम रखे हुए, हर लम्हा उसका मैं नाम नया रख लेता हूँ। मुझे वो कंपनी देता है, मैं उसको कंपनी देता हूँ। इसीलिए अब शहरों देहात में हमें महसूस नहीं, हम गैर महसूस तरीके से पेट रख रहे हैं, यानी पालतू परिंदे या चौपाए रख रहे हैं। जैसे बिल्ली हो गया, कोई कुत्ता हो गया, या तोता, मैना और परिंदे हम रख रहे हैं, जिनके साथ मछलियाँ, वो एम्पोरियम, पता नहीं उसे आप पढ़े लिखे कहते हैं, क्या कहते हैं, वो शीशे के घर में वो मछलियाँ रखी जाती हैं। तो
تو ہم ان کے ساتھ دل بہلاتے ہیں۔ اب انسانی رشتے بڑی سرعت سے، تیز رفتاری سے اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ میں نے بتایا ہے کہ ایک ہی گھر میں، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے ہوئے کسی کو کوئی پرواہ نہیں کون کس کا باپ ہے، کون کس کی ماں ہے، کون کس کی بیگم ہے، کون کس کا خامد ہے، کون کس کی بیٹی ہے، کون کس کا بیٹا ہے۔ سب اپنی اپنی ٹوٹی، اپنے اپنے موبائل کو رگڑنے میں انگلی سے محو ہیں، مصروف ہیں۔ نہ تو آپس میں گفتگو کرنے کا وقت ہے، نہ ایک دوسرے کا دکھ سکھ جاننے کا وقت ہے، نہ ہی ہم اپنے دن بھر کی مصروفیات، الجھنے، پریشانیاں یا خوشیاں، مسرتیں جو ہم دن بھر سمیٹتے ہیں، ایک دوسرے سے شیئر کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے۔ ہم ہر بندہ اب اپنی دنیا میں مگن ہے، اپنی کائنات میں مگن ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں ضرورت کے وقت استعمال کریں۔ ہر ایجاد کا منفی اور مثبت پہلو ہوتا ہے۔ شاید میں اگر اپنے تک محدود ہوتا تو میں یہ اس پہ ویڈیو ہی نہ بناتا۔ میں نے یہ بھرپور مشاہدہ کیا ہے معاشرے کا، اپنے کا، سماج کا۔ یہاں بھی جس کو بھی میں ملتا ہوں، شاید پتہ نہیں، پہلے تو جن کا بازو ٹوٹتا تھا ان کے ہاتھ میں نمک کی ڈلی ہوتی تھی۔ اب جس کو دیکھو اس کے دونوں ہاتھوں میں نہیں تو ایک ہاتھ میں کم از کم 2 موبائل ضرور ہوتے ہیں۔ شاید اب بھی ہم ایک بازو والے انسان ہیں پاکستانی جتنے ہیں، کیونکہ ایک بازو تو ہمارا بیکار ہو چکا، وہ تو اب موبائل پکڑنے کے لیے ہے، موبائل ہاتھ میں رکھنے کے لیے۔ اب ہم اگر 26 کروڑ آبادی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم 13 کروڑ ہیں۔ اگر ہم دونوں ہاتھوں والے، دونوں بازو والے کاؤنٹ کریں تو ہم 13 کروڑ بنتے ہیں، کیونکہ ایک ہاتھ، ایک بازو تو ہمارا مستقل بیکار ہو چکا، وہ تو صرف موبائل کے لیے ہے۔ یہ جیب میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو دفتر دیکھو، گھر دیکھو، مسئلے دیکھو، ہم اپنے والدین کے بغیر تو رہ سکتے ہیں، اولاد کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، خونی رشتوں کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن ہم موبائل کے ساتھ کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا شاید ہم گوارا نہیں کرتے۔ تو پتہ نہیں یہ خدا نے ہمیں کس چیز کی سزا دی ہے جو ہم بھگتنے جا رہے ہیں۔ مغربی ممالک تو اس طرح موبائل کا استعمال نہیں کرتے، وہ تو حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ جب ان کی ناگزیر ضرورت ہو تب استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تو شاید واش روم بھی ہم موبائل کے بغیر نہیں جا سکتے، رفع حاجت بھی شاید ہم اس کے بغیر نہیں کر سکتے، اس میں بھی ہمارے موبائل اور نیٹ کا عمل دخل ہے، تو تبھی ہم اس سے فارغ ہوتے ہیں۔ مغرب اب پھر سماجی معاشرتی زندگی کی طرف دوبارہ بڑھ رہا ہے، وہ دوبارہ خاندان کو جوڑنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ یہ ذلت، انسانی انتہا کی ذلت دیکھ چکا ہے۔ جب معاشرے میں 99% حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جب سماج ٹوٹ جائے، معاشرہ ٹوٹ جائے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ابھی پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، ہم جنس پرستی کا مرض اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، پھیل چکا ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اب بچیاں بچیوں سے شادی کر رہی ہیں، لڑکے لڑکوں سے شادی کر رہے ہیں۔ تو جس وبا سے یورپ، امریکہ اب جان چھڑا رہے ہیں، وہ دوبارہ خاندانی سسٹم کو اپنا رہے ہیں۔ ہم پوری قوت سے، پوری طاقت سے اس سسٹم کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچا لے۔ آئیں ہم عہد کریں، ہم
انفرادی اور اجتماعی طور پہ کوشش کریں گے اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو بچانے کی۔ خدا کی قسم شانے کہتے ہیں کہ اکیلا تو، کئی پنجابی میں کہتے ہیں کلا تو رخ بھی نہ ہوئے، یعنی اکیلا تنہا کوئی درخت بھی نہ ہو۔ تو ہم جان بوجھ کے اپنے پہ تنہائی مسلط کر رہے ہیں، معاشرتی، سماجی، خاندانی، ہر طرح کی، تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم پاگل پن کی طرف شدید ترین پاگل پن کی طرف، تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تو ہدایت فرمائے گا اگر ہم کوشش کریں گے تو۔ آئیے عہد کریں ہم انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے۔ ہم گلی محلے کے لوگ آپس میں مل بیٹھنے کی کوشش کریں گے، ہم انسانوں سے انٹریکشن کریں گے، ہم اپنے گھر کے افراد کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے، آپس میں گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کی سنیں گے، ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ اس کے بعد محلے داروں میں، ہمسایوں سے، محلے داروں میں، باقی کلاس فیلوں میں، اپنے جو ہمارے دفتر کے کلیگ ہیں ان سے زیادہ انٹریکشن کریں گے۔ اور جہاں اس کے بے شمار فائدے ہیں موبائل کے نیٹ کے، وہاں یہ ابلیسی آلہ بھی ہے، اس کو بوقت ضرورت استعمال کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہم پہ مسلط ہوتی معاشرتی سماجی تباہی سے ہمیں بچا ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔